मैं इस्लामाबाद में डी चौक से 3 किलोमीटर के फासले पर रहता हूँ, लिहाजा हर किस्म के एहतजाज और मुजाहिरे से बच जाता हूँ। एहतजाज के दिनों में चुपचाप घर में मैसूर हो जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, इंटरनेट और केबल बरकरार रहे तो फिल्में देख लेता हूँ, और जिम भी चंद कदमों के फासले पर है। मेरे 2 घंटे वहाँ भी गुजर जाते हैं। चुनाचे मुश्किल दिन बड़ी सहूलत के साथ गुजर जाते हैं। मैं 15 बरस से इस इलाके में हूँ। इस दौरान यहाँ कॉफ़ी शॉप्स, आला दर्जे के रेस्तोरां और शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं। ज़रूरत की तमाम अशिया यहाँ से मिल जाती हैं। अल्लाह ने रहम किया और मुझे दफ्तर भी घर के करीब दे दिया। हंगामों के दिनों में स्टाफ गायब हो जाता है, लेकिन हम जैसे तैसे काम चला लेते हैं। फाइनल कॉल के दिन भी इसी सहूलत के साथ गुजर रहे थे। मैं 26 नवंबर की शाम घर के करीब कॉफ़ी शॉप में बैठा था। कॉफ़ी शॉप ग्राहकों से भरी हुई थी। अचानक मैनेजर आया। इसने ताली बजाकर सबको मुतवज्जे किया और ऐलान किया, हम कॉफ़ी शॉप बंद करने लगे हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, आप प्लीज़ अपने ड्रिंक्स मुकम्मल कर लें। मैंने मैनेजर से ऐलान की वजह पूछी तो उसने बताया, मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं और हमने SOPs बना रखे हैं। हम ऐसी सूरत हाल में शॉप बंद कर देते हैं। मैंने पूछा, लेकिन मुजाहिरीन तो हमसे 3 किलोमीटर दूर हैं, ये यहाँ तक नहीं आ सकेंगे। इसका जवाब था, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये पूरी मार्केट का फैसला है। 5 मिनट में सारी मार्केट बंद हो जाएगी। हम अपनी मशीनें, कुर्सियाँ और कीमती चीज़ें तहखाने में रखेंगे और ख़ुद पिछले दरवाज़ों से निकल जाएंगे। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्यों? इसका जवाब था, ये फैसला हिफाजत के लिए किया जाता है ताकि हमारी प्रॉपर्टी और जानें दोनों महफूज रह सकें। मेरे देखते ही देखते स्टाफ ने मशीनें, सेफ, कंप्यूटर्स और कॉफ़ी के जार निकाले और उठाकर तहखाने में चले गए। मुझे पहली मरतबा मालूम हुआ कॉफ़ी शॉप के 3 दरवाजे थे। शीशे के दरवाजे के बाहर जालीदार दरवाज़ा था और उसके बाद सॉलिड लोहे का दरवाज़ा था। स्टाफ ने तीनों दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद शॉप मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। स्टाफ खुद भी तहखाने में छुप गया। मैं प्लाजे से बाहर निकला तो पूरी मार्केट में हू का आलम था। वहाँ कोई बंदा था और न बंदा नवाज। सवाल ये है, क्या हमारी मार्केट किसी ने बंद कराई थी? इसका सादा जवाब है, जी नहीं। फैसला मार्केट के लोगों ने खुद किया था। इन लोगों ने 2022 में फैसला किया था, किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हमने 5 मिनट में पूरी मार्केट बंद कर देनी है। इस फैसले के बाद सबने मिलकर इसका एक फार्मूला बना लिया। चुनाचे जो ही हालात ख़राब होते हैं, ये अपना सब कुछ समेट कर महफूज करते हैं, तमाम लाइट्स बंद करते हैं और गायब हो जाते हैं। और ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है। ये बंदोबस्त सिर्फ मार्केट्स तक महदूद नहीं, बल्कि शहर के 90% शहरियों ने भी अपने SOPs बना लिए हैं। लोगों ने अपने बच्चों को महफूज ठिकाने बता दिए हैं। शहर में जो ही एहतजाज का ऐलान होता है, बच्चे स्कूलों से निकलकर करीब तरीन ठिकानों में चले जाते हैं और वालिदैन चंद घंटों बाद इन्हें वहां से ले लेते हैं। लोगों ने अस्पताल और एयरपोर्ट्स तक पहुंचने के मुतबादिल रास्ते भी बना लिए हैं। मेरा ड्राइवर मुझे पूरे बंद शहर से गुजार कर वक्त पर स्टूडियो ले जाता है और वहां से निकाल कर वापस भी ले आता है। लोग एहतजाज से पहले गाड़ियों में पेट्रोल भरा लेते हैं, बिजली और रोशनी का बंदोबस्त कर लेते हैं और 15-20 दिनों का राशन भी भर लेते हैं, और लोगों ने अपनी हिफाजत के इंतजामात भी कर लिए हैं। चुनाचे इस्लामाबाद की आबादी जैसे तैसे ये दिन गुजार लेती है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आम लोगों और छोटे दुकानदारों ने धरनों और एहतजाजों से बचने के तरीके वज़ा कर लिए हैं, तो वजारत दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस और चीफ कमिश्नर ऑफिस आज तक ऐसी सूरत हाल से निपटने का कोई ठोस बंदोबस्त क्यों नहीं कर सका? इस्लामाबाद में 2014 में पहला बड़ा जामे और इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड हमला हुआ था। इमरान खान मुजाहिरीन लेकर लाहौर से निकला और 126 दिन इस्लामाबाद बैठा रहा और इसे इन दिनों इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत हासिल थी। ये वो दौर था जब पहली मरतबा किसी सियासी जमात ने पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, PTV और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, जबकि 31 अक्टूबर 2016 को वज़ीर आला परवेज़ खटक ने पहली बार सूबे के सरकारी वसाइल के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा बोला और रियासत को पहली बार रियासत के वसाइल का मुकाबला करना पड़ा। और फिर इसके बाद 10 साल तक
وفاق پر حملے ہوتے رہے۔ عمران خان کے دور میں بھی TLP مولانا فضل الرحمان اور سندھ حکومت نے اسلام آباد پر چڑھائی کی۔ یہ چڑھائیاں منظم اور خوفناک تھیں، اور پھر عمران خان نے 2022 کے بعد مسلسل چاند ماری شروع کر دی۔ ان کے پاس اس زمانے میں پنجاب KP، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے وسائل تھے۔ یہ ان وسائل سے اندھا دھند اسلام آباد پر چڑھائی کرتے رہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ اور وفاقی حکومت کے سیکھنے کے لیے یہ تجربات کافی تھے، لیکن افسوس حکومت نے ان 10 برسوں میں احتجاج سے نپٹنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنایا۔ ہمارے پاس رہ سہ کر صرف 5 آپشن ہیں۔ حکومت سارا دن مظاہرین کو دھمکیاں دیتی ہے، ہم اٹک کا پل پار نہیں کرنے دیں گے، کٹی پہاڑی سے گزر کر دکھاؤ، اگر مرد کے بچے ہو تو 26 نمبر چنگی پر آ کر دکھاؤ، اور ڈی چوک میں کسی کو قدم نہیں رکھنے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، حکومت پنجاب اور سندھ سے پولیس کے دستے منگوا لے، پولیس ناکام ہو جائے تو رینجرز اور FC بلا لی جائے، اور اگر یہ بھی کامیاب نہ ہو تو فوج طلب کر لی جائے۔ تیسرا، حکومت ہر بار مظاہرین کو خود ہی بتا دے ہم نے پولیس کو غیر مسلح کر دیا ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، لہٰذا جب مظاہرین کو یہ معلوم ہوگا پولیس کیچوا بن چکی ہے اور یہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی تو پھر یہ شیر کیوں نہیں ہوں گے۔ چوتھا، ہم پورے شہر کو 3000 کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیں، اور پانچواں، ہم 30-40 کروڑ روپے کے شیل چلا دیں، اور آخر میں مذاکرات شروع کر کے مظاہرین کو اسلام آباد میں بیٹھنے کی جگہ بھی دے دیں، اور اس دوران 10-20 پولیس اہلکار شہید اور 200-250 زخمی ہو جائیں۔ یہ کھیل جاری ہے، اور اس میں ہر بار ریاست کے 2-3 ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور عوام کی املاک اور جانیں بھی خطرے میں پڑی رہتی ہیں، اور یہ حکمت عملی 10 سال سے جاری اور ساری ہے۔ ہم ایک طرف خود کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں، ہم 25 کروڑ لوگوں کی ذہین ترین قوم بھی ہیں، اور دوسری طرف ہم آج تک اسلام آباد کو احتجاجیوں سے بچانے کا کوئی مستقل بندوبست بھی نہیں کر سکے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں انتظامات موجود ہیں، لیکن ہم ہر بار لکیر پیٹ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے ہم کسی قیمت پر عقل استعمال نہیں کریں گے۔ مرسے نقوی ویل ٹریولڈ انسان ہیں، یہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کسی دن آنکھیں کھولیں اور دیکھیں دنیا نے احتجاج سے بچنے کے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ مثلا برازیل کے دارالحکومت برازیلیا میں حکومت سرکاری دفتروں کو آبادی سے دور کھلے علاقے میں لے گئی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا اگر وہاں لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ کم محسوس ہوتے ہیں۔ برطانیہ نے 1970 میں کیمیکل تیار کرایا تھا، پولیس مظاہرے سے قبل سڑک پر اس کا چھڑکاؤ کر دیتی ہے، اس کے بعد جو بھی شخص یا گاڑی کیمیکل پر آتی ہے وہ سلپ ہونے لگتی ہے۔ مظاہرے کے بعد اس کیمیکل پر دوسرا کیمیکل چھڑک دیا جاتا ہے، چند منٹوں میں پہلے کیمیکل کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور سڑک کھل جاتی ہے۔ یورپ کے تمام بڑے شہروں کی اہم سڑکوں پر لوہے کے ہیوی ستون لگے ہیں۔ یہ ستون بٹن دبانے کے بعد زمین میں چلے جاتے ہیں اور بٹن آن کرنے کے بعد باہر نکل کر سڑک بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اس قدر ہیوی ہوتے ہیں کہ انہیں توڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ سڑکوں کے اندر نوکیلے کانٹے اب عام سے ٹیکنالوجی ہے، پولیس نے بڑی سڑکوں پر بھی یہ کانٹے لگا رکھے ہیں۔ یہ جب چاہتی ہے کانٹے اٹھا کر ٹریفک بند کر دیتی ہے۔ میں نے یورپ کے بے شمار حساس شہروں کے باہر لوہے کے عارضی پل دیکھے۔ ان پلوں سے ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے۔ پل کے ساتھ پکٹ ہوتی ہے اور اس میں شارپ شوٹر بیٹھے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کسی بھی وقت یہ پل اٹھا کر شہر میں داخلے اور خروج کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ پورے یورپ میں ریپڈ ایکشن فورسز موجود ہیں، انہیں گولی مارنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ فورس جو ہی کسی جگہ پہنچتی ہے ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین پر چھروں والی مشین گنیں استعمال کرنا شروع کی تھیں۔ یہ گنیں 1 سیکنڈ میں 1000 چھرے پھینک دیتی ہیں۔ اس سے مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے رک گئے۔ ہم ان میں سے کوئی بھی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کسی کی جان بھی نہیں جائے گی اور مظاہرے بھی رک جائیں گے، لیکن شاید ہم کسی مستقل حل کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ
رحمان ملک نے دنیا میں پہلی مرتبہ مظاہرے روکنے کے لیے کنٹینرز کا استعمال شروع کیا تھا۔ اسلام آباد انتظامیہ 18 سال سے یہ تکنیک استعمال کر رہی ہے اور اتنے ہی برسوں سے مظاہرین کنٹینرز کو دھکیل کر راستے کھولتے آ رہے ہیں۔ مظاہرین اب اپنے ساتھ کنٹینر ہٹانے کی مشینری بھی لے کر آتے ہیں اور چند منٹوں میں راستے کھول دیتے ہیں۔ ہم اگر کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم اس میں جدت لا سکتے ہیں۔ حکومت اہم ترین سڑکوں کی سائڈز پر لوہے کے مضبوط راڈز لگوا دے۔ جب سڑکیں بند کرنی ہوں تو یہ راڈز کنٹینرز کے سائڈ ہول سے گزر کر انہیں اچھی طرح گرپ کر لیں اور اس کے بعد انہیں اوپر سے ویلڈ کر دیا جائے یا ایسے لاک لگا دیے جائیں جو مخصوص حالات کے بغیر نہ کھل سکیں۔ یوں کنٹینر ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ مظاہرین کے بعد حکومت لاک کھول کر کنٹینر ہٹا دے، یوں سرمایہ بھی بچے گا اور وقت بھی۔ اسی طرح اسلام آباد پر جب بھی شلغار ہوتی ہے تو پولیس کو پتھر گڑھ، 26 نمبر، چنگی، بارہ کہو اور فیض آباد پر مار پڑتی ہے اور یہ زخمی اور لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ حکومت ایک ہی بار یہاں پکے اور محفوظ مورچے کیوں نہیں بنا دیتی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں منظم طریقے سے اسلام آباد کی حفاظت کی جا سکے۔ مورچوں کے پیچھے پولیس کے دستوں کے عارضی قیام گاہیں بھی بنا دی جائیں تاکہ وہاں 1500 کی فورس رکھی جا سکے۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں ہر بار 2-3 ارب روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کے باوجود پولیس اور رینجرز کی لاشیں اٹھاتے ہیں؟ چنانچہ میری محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے، آپ ایک ہی بار وسائل خرچ کر کے مستقل حل نکالیں، ورنہ حکومت اور یہ شہر دونوں اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، دارالحکومت اسی طرح غیر محفوظ رہے گا۔